ہم اپنے گلیوں کو محلوں کو صاف کریں گے، سڑکوں کو صاف کریں گے، شہروں کو صاف کریں گے، زیرو ویسٹ ہم اچیو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر بیس کر کے ایک بہت ہی افیکٹو اور ایفیشینٹ جو نظام ہے وہ تشکیل دیا ہے، جس میں نہ صرف شہروں کی بلکہ جتنے بھی دیہات ہیں پنجاب کے، ان سب میں یکساں نظام ہم لے کے آ رہے ہیں، جو آپ کے گھروں سے ڈور سٹیپ سے کوڑا اٹھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ آج جولائی کی 23 تاریخ ہے، جمعرات کا دن۔ میرا آپ سے آج کے دن یہ پہلا انٹریکشن فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے نمائندے قرار دیے گئے ایک صاحب، وہ آزاد کشمیر میں انتخابات سے پہلے اس فضا میں کن سیاسی شخصیات سے ملے ہیں اور اس ملاقات پر بڑی باتیں ہو رہی ہیں، اس پر اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ ویڈیو میں آخر تک ساتھ رہیے گا، بہت اہم معاملات ہیں۔ ایک خاتون سینئر خاتون اینکر آف ایئر کر دی گئی ہیں، کیا ہوا اس کی بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ نے پاکستان تحریک انصاف کے 5 اگست کے احتجاج کے پلان کے حوالے سے کیا بتایا ہے۔ یہ ایکسکلوسیو ہے، اس لیے کہ یہ میری علیمہ خان صاحبہ سے خود بات ہوئی ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں گا تمام چیزیں۔ سب سے پہلے ریکویسٹ آپ سے، طارق متین 2.0 سبسکرائب کیجئے، یہاں پر بھی سبسکرائب کیجئے، تھینک یو ویری مچ۔ بیل آئیکن پہ جب آپ ٹیپ کریں گے تو آل پہ ضرور ٹیپ کیجئے گا۔ اب آ جائیے اس ویڈیو کے موضوعات کی جانب۔ سب سے پہلے خاتون اینکر سے پہلے، علیمہ خان صاحبہ کی بات سے پہلے، یہ جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک، یہ ویڈیوز وائرل ہیں آج، اور یہ لاہور کی ویڈیوز ہیں۔ یہ لاہور میں کیا ڈی ایچ اے ہو، کیا لاہور میں ٹھوکر والی سائیڈ ہو، کیا لاہور میں رائیونڈ کی سائیڈ کے دیہی علاقوں جیسے حالات ہوں، ہر طرف آپ کو ایک ہی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ لاہور ڈوبا ہوا ہے، انڈر پاس پانی سے بھرے ہوئے ہیں، گلیاں پانی سے بھری ہوئی ہیں، ڈی ایچ اے کی گلیاں پانی سے بھری ہوئی ہیں، رہائشی اپنے گھروں کے جو نسبتاً اونچے ہوتے ہیں دروازے کھول کر گلیاں دکھا رہے ہیں، ڈوبی ہوئی ہیں، جہاں پلاٹس ہیں نشیب ہوتا ہے ڈوبے ہوئے ہیں، اور ڈی ایچ اے ڈوبا، رائیونڈ ڈوبا، ٹھوکر ڈوبا، لاہور میں جگہ جگہ، سمن آباد ہوا، ماڈل ٹاؤن ہوا، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے۔ اور وہ جو دعوے تھے کہ ہم نے لاہور بدل دیا، وہ بدلے ہوئے دعوے اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ اور دیکھیے، لاہور میں عثمان بزدار دور میں، پاکستان تحریک انصاف دور میں جو انڈر گراؤنڈ واٹر اسٹوریج کا کام شروع ہوا تھا، اس کام کی وجہ سے فرق پڑا تھا، ورنہ شہباز شریف صاحب ایسے کر کے لمبے بوٹ پہن کے لکشمی چوک پہ پانی میں کھڑے ہو جاتے تھے ہر بار۔ اب کی بار صورتحال مختلف ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے لاہور کو پیرس بنا دیا ہے، انہوں نے لاہور کو بیونس آئرز بنا دیا ہے، انہوں نے یورپ بنا دیا ہے پورے پنجاب کو، بلکہ اب تو یہ لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نیو یارک سے آگے نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس لیے ان کے ان دعووں کا محاسبہ اس پانی کی وجہ سے بہت ضروری ہے۔ اور یہ صرف لاہور کے حالات نہیں ہیں، آپ گجرات میں، گجرانوالہ میں کچھ جگہوں کی انتظامیہ نے پانی نکالنے کے بعد ویڈیوز بنا کر دکھایا کہ ہم نے کیا کر دیا ہے، لیکن گجرات کے، گجرانوالہ کے آس پاس کے علاقوں کے دیہات میں سوریج کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے، غلاظت ہے، اور لوگ حکومت کو کہہ رہے ہیں، میں کیا کہتا ہوں آپ سے بار بار، آئی لو یو کہہ رہے ہیں حکومت کو۔ ایک بات۔ دوسرا، میں آپ سے عرض کروں، منیز جہانگیر صاحبہ آج ٹی وی پر پروگرام کرتی ہیں۔ منیز جہانگیر صاحبہ نے اعلان کیا، ٹویٹر پہ آ کر انہوں نے اعلان کیا، اپنے شو میں انہوں نے ویڈیو میں بات کی، شو میں ان کے بیٹھے ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے ڈاکٹر امجد، سینیٹر کامران مرتضیٰ، نون لیگ کے کھیلداست کوہستانی صاحب، اور ان سب کے سامنے انہوں نے بتایا کہ یہ میرا آخری شو ہے، اور انہوں نے بتا دیا کہ آج ٹی وی کے ساتھ میرا یہ سفر جو عشرے سے زیادہ تھا، ایک ڈیکیڈ سے زیادہ تھا، اس پر منیز جہانگیر صاحبہ نے اعلان کر دیا کہ اب یہ سفر ختم ہو رہا ہے، ریلکٹنٹ ہیں، میں خود بھی اور آج ٹی وی والے بھی۔ جب وہ ریلکٹنس کا ورڈ یوز کر رہی ہیں
تو اس کا مطلب ہے یہ مجبوری میں کیا گیا فیصلہ ہے، مجبوری میں کیا گیا فیصلہ جبر کا فیصلہ ہے۔ کئی اینکر آف ایئر ہوئے، کاشف عباسی صاحب اب تک آف ایئر ہیں۔ حامد میر صاحب نے آ کر ان کی اس ٹویٹ پر لکھا، I remember that your mother, Asma Jahangir, never wanted you to become journalist. She asked me many times to convince you for leaving journalism and become a lawyer, but I never asked you to leave journalism. I had big fight with her. It's unfortunate that you are off-aired. You are off-aired. Those who are behind this censorship will disappear and you will come back. یہ حامد میر صاحب نے جرنلزم از ناٹ اے کرائم کے ہیش ٹیگ کے ساتھ لکھا ہے کہ آپ واپس آئیں گی، جو اس جبر کے پیچھے ہیں وہ غائب ہوں گے، ان کو جانا ہوگا۔ تو انشاءاللہ وقت لگتا ہے، لیکن حامد میر صاحب نے یہ بات کی آسما جہانگیر صاحبہ کی، صاحبزادی منیز جہانگیر صاحبہ کے اس ٹویٹ کے اوپر۔ دھڑا دھڑ لوگ آف ایئر ہوئے، نوکریوں سے نکالے گئے، اور اس کے علاوہ صحافیوں پر مقدمے ہوئے، اٹھائے گئے، غائب کیے گئے اور اغوا کیے گئے باقاعدہ۔ جو زعیم لغاری کے ساتھ ہوا، زعیم لغاری اغوا کیے گئے، عمران ریاض کے ساتھ ہوا، باقیوں کے ساتھ ہوا، تو لوگ اغوا کیے گئے۔ اب منیز جہانگیر صاحبہ جو ہیں، شی از فارچونیٹ کہ ان کو صرف آف ایئر کیا گیا ہے، بہت سے لوگوں کو نوکریاں نہیں ملی، بتایا گیا کہ آپ کو نوکری نہ دیں، یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ آپ میری مسکراہٹ سے بھی کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں، پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ، علیمہ خان صاحبہ نے جو چیزیں بتائی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے حوالے سے، دیکھیے میری علیمہ خان صاحبہ سے خود بات ہوئی اور میں نے ان کو کچھ سوالات بھیجے، اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے جواب دیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو کہا ہے کہ ہم پشاور میں جلسہ کریں گے، جلسے میں ہم جو لاہ عمل ہے اس کا اعلان کریں گے، اور کچھ چیزیں بتا رہے ہیں، کچھ نہیں بتا رہے، کچھ چیزیں وہاں بتائیں گے، وقت آنے پر بتائیں گے وغیرہ۔ تو میں نے کہا کہ آپ سے کیا ڈسکس ہوا، کیا آپ لوگوں کو اعتماد میں لیا گیا ان تمام چیزوں کے حوالے سے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اور ان کی دیگر بہنیں وہ مسلسل ڈیمانڈ کر رہی تھیں کہ پریشر ٹھیک ٹھاک بڑھایا جائے اس سسٹم پر۔ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں، ان کی بہنیں ان کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں اور سب سے زیادہ وہی کر رہی ہیں۔ تو علیمہ خان صاحبہ نے میرے ان سوالات کے جواب میں جو کہا، انہوں نے کہا ہم سے کچھ ڈسکس نہیں ہوا، ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا۔ یہ علیمہ خان صاحبہ نے پہلا جواب دیا، اور پھر کہا کہ ہم ان سے کچھ پوچھ بھی نہیں رہے، ہم پاکستان تحریک انصاف کی اس لیڈرشپ سے کچھ بھی پوچھ نہیں رہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کریں گے۔ اعلان کر رہے ہیں، مہم چلائیں گے، ملک گیر مہم چلائیں گے، جلسے میں پلان دیں گے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لانگ مارچ کا پاکستان تحریک انصاف والے اعلان کریں گے۔ تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ہم ان سے پوچھ بھی نہیں رہے، اور پھر علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ان کے پاس عمران خان کی ڈائریکشنز ہیں اور کافی عرصے سے ہیں، تو میں یہ یقین رکھتی ہوں کہ یہ لوگ کچھ کریں گے، میں یہ یقین رکھتی ہوں کہ یہ لوگ کچھ کریں گے، اور یہ جو کریں ہم ان کو سپورٹ کریں گے، علیمہ خان صاحبہ نے کہا۔ یہ ان کا جواب انگلش میں آپ کو ویسے ہی بتا دیتا ہوں۔ They have IK's direction for quite some time, so I'm sure they will figure something out. We will support anything that creates pressure for IK's treatment in hospital. تو عمران خان کو اسپتال منتقل کیا جائے، ان کی ٹریٹمنٹ کروائی جائے اور اس کے لیے پریشر بنایا جائے، جو کریں گے ہم ان کو سپورٹ کریں گے۔ علیمہ خان صاحبہ نے یہ بتایا۔ اینڈ an end to his isolation، اور جو ان کی قید تنہائی ہے اس کا بھی خاتمہ کیا جائے۔ Now up to PTI to create the pressure، اور PTI یہ پریشر کریٹ کرے، ہم یہ چاہتے ہیں، علیمہ خان صاحبہ نے یہ بتایا ہے۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ شفیع جان صاحب ہوں، بیرسٹر گوہر صاحب ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگ ہوں، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کریں گے بہنوں کی مشاورت سے کریں گے۔ تو آپ بہنوں سے مشاورت کب کریں گے یہ پاکستان تحریک انصاف والے بتائیں، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے رات گئے جو جواب دیا ہے، یہ جواب رات 3 بجے کے بعد مجھ تک پہنچے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف والے تمام پلان وغیرہ دینے کے بعد بھی علیمہ خان صاحبہ کو کچھ بھی نہیں بتا رہے، وہ خود کریں گے جو انہیں کرنا ہے، اور مشاورت کب کریں گے یہ بھی ابھی ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ آخری چیز میں نے آپ سے کہا تھا کہ فیلڈ مارشل کے نمائندے کی
मुलाकात, मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा मुजफ्फराबाद जलसे में गए थे, जलसा हो गया और अब हमारे सामने एक तस्वीर आई। ये तस्वीर है मियां नवाज शरीफ के साथ सैयद कमर रजा शाह की। सैयद कमर रजा शाह साहब, ये वो साहब हैं जिनके बारे में आजाद कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी वालों ने कहा था कि फील्ड मार्शल ने अपने नुमाइंदे का तकर्रुर कर दिया है, जो हमसे बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि मामला जो हैं वो तय किए जा सके। सैयद कमर रजा शाह साहब और उनकी तस्वीर लगाकर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी वालों ने कहा था कि ये एक रोल प्ले करेंगे और आसिम मुनीर साहब से मुशावरत इस सिलसिले में हुई है, बात हुई है, हमने उनको लिखा था। उसके बाद हमारे यहाँ कुछ सहाफ़ी आए और उन्होंने आकर कहा कि नहीं, इन लोगों से, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी वालों से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई बात नहीं हो रही, ना होगी, ना हुई है, ना हो रही है, ना होगी, ये उन्होंने ऐलान किया और कहा कि ये एस्टैब्लिशमेंट का फैसला है। जो फैसला सुनाने वाले सहाफ़ी थे वो एस्टैब्लिशमेंट की खबर देते हैं सबसे पहले, और वो टेलीविजन प्रोग्राम्स में भी इसीलिए आते हैं, यानी वो बहुत सीनियर नहीं है, लेकिन वो टेलीविजन प्रोग्राम्स में भी इसीलिए आते हैं कि उनसे सवाल भी किया था कि वहाँ क्या सोचा जा रहा है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा। अब ये सैयद कमर रजा शाह साहब जो हैं, ये मियां नवाज शरीफ से, मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मिलते हैं उनके आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए होने वाले दौरे के मौके पर। इसको बड़ा अहम करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि क्या, ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये साड़ी गल हो गई है वाला मामला है, या फिर इनको बता दिया गया है कि आपको क्या मिलेगा। ये सोशल मीडिया पर बात हो रही है, ये तज्ज़िये और तबसरे हो रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ऐसे मौके पर इस तरह की मुलाकातों की तस्वीर आना और फिर सोशल मीडिया पर इस पर डिस्कशन होना, नून लीग को ये शायद अंडरस्टैंड करती, नून लीग हालात अगर मुख्तलिफ होते कि ये उनके लिए पॉलिटिकली कितना नुकसानदेह है। इन हालात में तो मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, नून लीग वाले वो पॉलिटिकल नुकसान वगैरह सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। उनकी अभी भी पॉलिसी वो है कि साड़ी गल हो गई सी, साड़ी गल चल रही है और हुंज एंजी चलेगा। ये मुस्लिम लीग नून की इस वक्त पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।